رات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ مرحوم آباد حسین ابن شاد حسین، رفیہ بیگم بنت ولی الحسن، محفوظ الحسن ابن آباد حسین، اور اپنے اپنے مرحومین کے روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ بہرحال کے عام دنوں میں بھی اور شب جمعہ یا روز جمعہ ہو تو صلوات کی بہت زیادہ فضیلت ہے نا، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہاں تک روایت میں بھی یہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے 5ویں امام سے سوال کیا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ روز جمعہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ مثلا اس کو معلوم تھا نا کہ سب بہتر، دیگر چیزیں سب بہتر، تو امام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ روز جمعہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھو۔ تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہے نا اتنا مثلا برابر اس میں اس طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، اتنا وہ نہیں سوچتا کہ اتنی فضیلت ہے کہ صلوات پڑھنے کی۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ صلوات پڑھنے سے نفاق بھی دور ہو جاتا ہے نا، نفاق جو ہے، لیکن چاہے تب، نہیں چاہے گا تب تھوڑی ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو بہرحال کی یہ ثواب جو ہے روز جمعہ اور جو ہے شب جمعہ کے بے شمار جو ہے فضائل ہے، فضیلت ہے کہ رسول اللہ اسلام نے خود ہی فرمایا کہ اگر جو ہے روز جمعہ کا احترام کر رہا ہے تو پھر ایسا ہے کہ وہ امین ہے، کہ رسول اللہ اسلام جو کفار و مشرکین ہے نا امین کہتے تھے، یعنی پھر وہ امین ہے کہ تمام جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے انسان جو ہے اس پہ عمل کرے۔ تو بہرحال کہ اس وقت کہ جب انسان کو معرفت جو ہے توحید کی صاف اور شفاف ہو، صاف اور شفاف اگر معرفت ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے معرفت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے جو بھی عمل انجام دے بغیر معرفت کے اگر عمل انجام دے رہا ہے تو پھر اسے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب معرفت نہیں ہے تو اللہ کا عمل انجام دے، کوئی بھی عمل ہو بغیر معرفت کے، اگر زیارت بھی کرنے جا رہا ہے بغیر معرفت کے کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے جو ہے بے شمار سب گزرے ہیں، بہت سے تو ایسے کہ انسانوں نے خود جو ہے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بہت سے آپ دیکھیں کہ پتھر کو ہے نا، پتھر کو جو ہے وہ خدا ماننے لگے۔ سادس خرا ایک پتھر تھا نا، مبارک سعد پتھر تھا کہ سب جو ہے تاریخ میں ملتا ہے، تاریخ میں یہ ہے جناب ابو ذر کے سلسلے سے بھی ملتا ہے کہ سب جو ہے جاتے تھے اور جانے کے بعد پرستش کرتے تھے، خدا مانتے تھے۔ جناب ابو ذر نے بھی دیکھا کہ جو پتھر تھا سب جو ہے پرستش کرتے تھے، جاتے تھے، لیکن جناب ابو ذر نے کیا دیکھا کہ مثلا جو ہے لومڑی بلی آئی اور آنے کے بعد اس پہ پیشاب کر دیا، پیشاب کر دیا۔ اب دیکھا تو بہت اب چونکے جناب ابو ذر، کیسا خدا ہے کہ لومڑی یا بلی آ کے پیشاب کر کے چلی گئی۔ اب وہیں سے چونکے تو ایک روایت میں یہ اس کے مطابق کہ پھر وہ جو ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہیں سے چونکے اور پھر جناب ابو ذر علیہ السلام جو ہے وہ ایمان لائے یہیں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے توحید شفاف ہو، یا مثلا جو ہے علی بن میثم، یہ جناب میثم تمار کے نسل سے تھے، کہ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب ہارون رشید کے دربار میں سب بیٹھے ہوئے خدا کے سلسلے سے بحث کر رہے تھے تو ایک اس میں جو ہے نا وزیر بھی تھا اور حسن بن سہیل نام تھا، وہ بیٹھا ہوا آواز کر رہا تھا دیکھو خدا نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، بہرحال وحدانیت کا انکار کر رہا تھا کہ خدا نہیں ہے، اور سب جو ہے مجمع بھی
بیٹھا ہوا سب مجمع جو ہے غور سے سن رہا ہے، وحدانیت کا انکار کر رہا ہے. لیکن یہی علی بن مسم یہ بھی پہنچ گئے اس بس میں کہ جہاں پہ وعظ اور نصیحت کر رہا تھا. اب جب پہنچے تو اب جو ہے وہ سننے لگے غور سے. اب جیسے ہی یہ اپنا جو وعظ نصیحت کر رہا تھا جیسے ہی ختم کیا وعظ نصیحت، تو وہیں سے علی بن مسم نے کہا اس سے مخاطب ہو کر کہ جو وعظ کر رہا تھا، کہا کہ ارے ہم ایک عجیب مسئلہ دیکھے آپ کے دربار کے باہر، گھر کے باہر. اب وہ متوجہ ہو گیا کیا ہوا کیا بات ہے. کہا کہ دیکھیے آپ کے جو ہے دربار کے باہر جو ہے پورا پانی لگا ہوا ہے اور جو ہے کشتی ہے اور اس میں جو ہے ملاح بھی نہیں ہے اور لوگ جو ہے سوار ہو کر آ رہے ہیں، یہیں کشتی رک جا رہی، اتر جا رہے ہیں، لوگ سوار ہو رہے ہیں، کشتی پھر جا رہی ہے، لوگ چلے جا رہے ہیں، پانی بھی لگا ہوا ہے، ملاح بھی نہیں ہے، کشتی بھی ہے. قبل اس کے کہ یہ بولے اس کا وزیر بول پڑا کہ یہ جو ہے بیوقوف ہے، اس کے جو ہے دماغ نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. پانی اور جو ہے کشتی اور بغیر ملاح کے چلنے لگے. اب جب کہا بیوقوف ہے یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جو ہے باقی ہوئی بات کر رہا ہے، تو فوراً جو ہے اب اس کے بعد اس نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی پورا لگ جائے اور جو ہے کشتی بھی ہو اور ملاح بھی نہ ہو اور وہ کشتی جو ہے پہنچا بھی دے، لوگوں کو لے کر آئے بغیر جو ہے بنانے والے کی کشتی، یہ تمام چیزیں جو ہے کیسے ہو سکتا ہے. تب جو ہے اب یہ متوجہ ہوا، کہا کہ جب ایک کشتی جو ہے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو پھر اتنی بڑی کائنات جو ہے بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے. اب جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمیں جو ہے اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بہت سے ایسے تھے، یا سنا ہوگا چرخا والا تو سنا ہی ہے نا آپ نے، تو بہت بچپنے میں سنا ہوگا. نہیں سنے آپ؟ ہاں سنے ہیں نا، پڑھی ہے، ڈرتے کیوں پڑھ. تو اس طریقے سے دلیل دے کر جو ہے ثابت کیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت الہی ہو جائے گا تو پھر جو ہے عمل میں اور شدت ہے نا، عمل میں جو ہے اور زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن جب تک معرفت الہی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ایک حدیث سنا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گروہ ہے نا، یعنی 3 گروہ تھے الگ الگ ملے، تو دیکھا کہ ایک گروہ ہے اور بہت جو ہے وہ لاغر نحیف اور رو رہے ہیں. تو جب جناب عیسیٰ ادھر سے گزرے تو سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس گروہ نے، جماعت نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم جو ہے جہنم کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلے جائیں. جب یہ کہا تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار جو ہے تمہیں جہنم سے نجات دے گا، تم جو ہے اس وجہ سے خوف سے رو رہے ہیں جہنم کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھے جناب عیسیٰ تو کیا دیکھا، ایک گروہ اور ہے، وہ بھی بہت کمزور، جھری وغیرہ پڑی ہوئی ہے نا، وہ بھی بڑا مایوس رو رہے. جناب عیسیٰ نے سوال کیا کہ تم کیوں اس قدر پریشان ہو؟ تو کہا کہ جنت کے اشتیاق میں، کہ ہم جنت میں چلے جائیں. جناب عیسیٰ نے کہا اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا، جنت جو ہے تمہارے لیے مباح ہے، اس لیے تم رو رہے. اب آگے جو بڑھے تو دیکھا کہ ایک گروہ جو ہے اور ہے لاغر نحیف لیکن ہے. تو اب جناب عیسیٰ نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم جو ہے اس قدر کیوں پریشان ہو، جہنم کی وجہ سے یا جنت کی وجہ سے؟ کہا کہ نہیں، نہ ہم جو ہے جہنم کے خوف سے اس قدر ہم گریا کر رہے ہیں، نہ جنت کے اشتیاق میں، بلکہ ہم جو ہے محبت خدا میں گریا کر رہے ہیں. پڑھیے صلوات، یعنی محبت خدا میں جو ہے وہ گریا کرے. دیکھیں وہ ہے نا، صرف اس منزل پہ آل محمدی ہو سکتے ہیں، باقی کسی کے ہے نا بس کی بات نہیں ہے نا. صرف آل محمد کہا کہ ہم جو ہے.
اللہ کی محبت میں اس قدر جو ہے گریا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جتنی معرفت ہو، انسان کی بات کریں، جتنی معرفت ہو تو اسی کے مطابق جو ہے انسان اس دنیا میں عمل انجام دیتا ہے۔ یا علل الشرائع میں بھی لکھا ہے، روایت میں یہ ہے کہ جو جناب شعیب علیہ السلام کے سلسلے سے کس قدر جو ہے گریا کرتے تھے، کس قدر جو ہے وہ روتے تھے، یہاں تک کہ اتنا روتے تھے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی، روشنی، آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور ایک دو مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ کہ ایک مرتبہ روشنی چلی گئی، اس قدر جو ہے گریا کر رہے تھے۔ پھر جو ہے پروردگار نے جو ہے روشنی ہے واپس کیا، بینائی آ گئی، پھر جو ہے چند روز کے بعد پھر جو ہے روشنی چلی گئی، پھر جو ہے پروردگار نے جو ہے روشنی دی، پھر جو ہے روشنی چلی گئی، 3 مرتبہ تک روشنی جاتی رہی، اور یہاں تک کہ پھر روشنی چلی گئی۔ تب جو ہے قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ شعیب ایسے کیسے کام چلے گا، اس قدر جو ہے تم گریا کر رہے ہو کہ آنکھ سے روشنی چلی آ رہی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر جہنم کی وجہ سے ہے تو تمہارے لیے تو ہے نا جہنم میں جانے کوئی سوال ہی نہیں ہے نا، جنت کی وجہ سے ہے تو تم جو ہے جنت میں جاؤ گے، لہٰذا اس قدر تم کیوں گریا کر رہے ہو؟ تو جناب شعیب نے بھی یہی کہا تھا کہ نہ ہم جو ہے جنت کی وجہ سے، نہ جہنم کی وجہ سے، بلکہ جو ہے ہم تیری محبت میں گریا کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہم مولا کائنات نے بھی نہیں فرمایا نا، دعائے کمیل میں بھی اصبر نے فراق النار، مولا کائنات نے جو عبادت کرتے، تو جناب شعیب نے کیا کہا کہ ہم جو ہے تیری محبت میں گریا کر رہے ہیں، یعنی ہم جو ہے یہ پست دنیا ہے، دنیا دنا ادنا جو کہتے ہیں نا، استعمال کرتے ہیں، یہ پست دنیا میں جو ہے ہم ہیں، اور ہم جو گریا کر رہے ہیں تو تیری محبت میں گریا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ہوا کہ اس قدر جو ہے معرفت الہی، اس قدر جو ہے الہی محبت ہے اور گریا کر رہے ہیں، تو پروردگار نے جو انعام دے دیا، پروردگار نے جو فرمایا کیا کہ آپ جو ہے جناب شعیب کو بھیجا نا، پھر جناب موسیٰ کے پاس گئے اور خدمت کے لیے بھیجا، اور بہرحال وہ جو ہے تفصیل سے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ جناب موسیٰ کے پاس خدمت میں بھیجا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے دل میں جو ہے اگر واقعاً محبت الہی ہے تو انسان جو عمل انجام دے گا تو وہ عمل، اور ایک یہ ہے کہ محبت الہی نہ ہو، اور پھر اگر جو ہے عمل انجام دے رہا ہے، یا دونوں چیزیں ہوں، دونوں چیزیں ہیں، اسی لیے نا شرک کے لیے جو احادیث میں ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اسی طریقے سے ہے کہ رات، اندھیری رات ہو، سیاہ پتھر ہو اور سیاہ چیٹی، اب بتائیے دکھائی دے گی، ہے نا؟ اب جو ہے انسان جو ہے نہیں دیکھ سکتا نا کہ اندھیری رات ہے اور وہ بھی جو ہے سیاہ پتھر ہے، اور پھر اس پہ بھی جو ہے سیاہ چیٹی ہے، اس طریقے سے شرک کی مثال ہے۔ تو بہرحال کہ صرف جو ہے محبت الہی ہو تو انسان جو ہے جیسا ملتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے نا، ایک بار جب جا رہے تھے، تمام حکومت چرند پرند جن سب پہ جو ہے حکومت ہے، اور یہ جا رہے ہیں جناب سلیمان جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جو ہے وہ چڑیا چڈا ہے نا، یہ سب درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلیمان جا رہے ہیں۔ جب ادھر سے گزرے تو جو نر تھا اس نے جو ہے اپنی مادہ سے کہا کہ دیکھو سلیمان کا تخت جا رہا ہے، اگر ہم چاہیں تو پر سے مار دیں، ابھی نیچے گر جائیں گے۔ بی بی نے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں وہ، لیکن اب آپ دیکھیے چڑیا ہے نا، چڑیا اگر ہم پر سے ہلا دیں گے نیچے آ جائیں گے یہ، تو اللہ کے نبی ہے جناب سلیمان۔ جناب سلیمان مسکرائے بلایا، ہم آپ تھوڑی ہیں کہ غصہ آ جائیں گے، مسکرائے بلایا۔ اب جب چڑیا وہ نر آیا، پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اے اللہ کے نبی، آپ جو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہی ہے، بہتر معلوم ہے، آپ جو ہے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا نہیں ٹھیک ہے معلوم ہے، لیکن کیا کہہ رہے تھے اور کیوں کہا؟
کہا اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے ہماری طاقت کیا ہے، صرف جو ہے جو مادہ تھی اسے مرعوب کرنا چاہ رہے تھے، ہے نا، اسے جو ہے ہم مرعوب کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈرے، مثلا کہ ہمارا شوہر جو ہے بہت، پڑھیے صلوات. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بعض جو شادی سے پہلے مرعوب کرنے کے لیے کرتے، اب ادھر جائیں گے پھر 10 منٹ چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اب جو ہے جناب سلیمان نے بلایا، مادہ کو بلایا، اور جب وہ آئی تو بہرحال اب سوال کیا، اور جب اس سے سوال کرنے لگے تو پھر نر نے کہا کہ بہرحال کہ ہم جو ایسے محبت کرتے ہیں، عاشق ہیں، یہ ہے وہ. سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، اور یہ اس طریقے سے کہہ رہا تھا. تو مادہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہے نا، آپ خود ہی جو ہے دیکھ لیں، یہ سب دعویٰ کرتا ہے کہ ہے نا عشق کرتے ہیں، محبت، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے دل میں جو ہے دوسروں کو بھی محبت ہے. سمجھ گیا؟ جب یہ کہا تو اب جناب سلیمان جو ہے متاثر ہوئے اس پرندے کو سے. اب جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرنے لگے، ہے نا، کہ پروردگار، یعنی ایک جو ہے نا، یعنی مادہ جو ہے ایک، وہ جو ہے یہ برداشت نہیں کرتی کہ نر کے دل میں کسی اور کی محبت آئے. تو اے پروردگار، ہمارے دلوں سے دنیا کی تمام محبتوں کو نکال دے اور صرف جو ہے تیری محبت ہمارے دل میں ہو. صلوات پڑھیے. تو بہرحال یہ منزل تو بڑا سخت ہے نا، منزل جو ہے یہ صرف جو ہے الہی محبت ہو، یہ منزل بڑا سخت ہے، یہ منزل جو ہے آسان نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس منزل پہ یعنی جتنا جو ہے معرفت ہوتی جائے گی اتنا ہی پروردگار سے قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا جو ہے نیک عمل انجام دیتا جائے گا اتنا ہی پروردگار سے قریب ہوتا جائے گا. اور رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار سے قریب ہو تو پھر وہ جو ہے نوافل کو انجام دے. اگر جو ہے نوافل کو انجام دے رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اور زیادہ پروردگار سے قریب ہوتا جائے گا. اور یہاں تک کہ فرمایا معصومین نے کہ پھر جو ہے خود اللہ نے کہا کہ پھر جو ہے وہی سنے گا جو ہم سنتے ہیں، وہی بولے گا جو ہم بولتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب تفصیل میں جانا پڑے گا، حدیث اس طریقے سے ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جتنا نیک عمل انجام دے گا اتنا ہی پروردگار سے قریب ہوتا جائے گا. اسی لیے روایات میں ہے بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان جو ہے نوافل میں سے جو تمام نوافل ہیں کہ نماز شب کو جو ہے وہ انجام دے، نماز شب کو انجام دے. اگر جو ہے پورا نہیں پڑھ سکتا، تو صرف ابتدا جو کرنے والے ان کی بات کر رہے ہیں نا، باقی جو پڑھتے ہیں وہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ابتدا جو ہے نہیں کیا ہے تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں تو کم سے کم 2 ہی رکعت سے شروع کرے، ہے نا، کہ 2 ہی رکعت پڑھے، پھر جو ہے نا 4 رکعت، اس طریقے سے، ہے نا. جو ابتدا نہیں کیا، مثلا شب جمعہ ہے تو یہ سوچ لیا کہ آج سے جو ہے نا پڑھنے لگے. دیکھیں کوئی چیز بھی ہے اگر اسی حساب سے یہ مستحبات میں سے ہے نا، مثلا جو ہے کوئی اصلا نماز نہیں پڑھتا ہے، اصلا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اب اس سے آپ کہہ دیجئے کہ واجبات اور یہ نوافل پڑھو، یہ نماز شب پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، تو پڑھے گا ہی نہیں. ایک تو واجبات ہی نہیں، 17 رکعت ادا کر رہا ہے، آپ نے جو ہے پورا لسٹ دے دیا سحر کے وقت تک کا، نہیں. تو اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ تو آپ جو ہے نماز شب کا یہ نہیں، پہلے جو ہے اس کو آمادہ کریے، صرف واجبات کو ادا کرے، صرف واجبات پڑھے. پھر جب واجبات پڑھنے لگے تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اب نوافل وغیرہ جو ہے سب جو ہے شروع کرے. تو اسی لیے کہہ دیا ان کی بات کر رہے ہیں، یہ نہ کہہ دے آج اعلان ہو گیا 2 رکعت پڑھو نماز شب کا. ارے معلوم ہے آپ کو، ہے نا، کہا کیا اعلان ہو رہا ہے، جا کے سنیے. ایسے سب پڑھا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال ہے نا، بہرحال تو یہ ہے کہ انسان جو ہے صرف واجبات کو ادا کرے، بس کرے کہ اور پڑھیں، بس ہی کر دے، ہے نا. تھک گئے آپ بھی، لگ رہا سست ہیں بہت آپ. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو
تو بہرحال کہ انسان جو ہے جتنا نیک عمل انجام دے گا اتنا ہی پروردگار سے زیادہ قریب ہوگا. پروردگار کے بارگاہ میں دعا کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کیسے صحاب تھے کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ ہم سب سے پہلے امام حسین کے قربان ہو جائے. اچھا ایک واقعہ سنا دے, بس یہی مصائب ہے, یاد آ گیا ابھی ذہن پہ, یہی سن لیجئے. شب جمعہ بھی ہے, یاد بھی آ گیا ابھی ذہن پہ. بہرحال کہ ہر ایک کی ہر امام کی مخصوصی ہوتی ہے, ہر امام کی مخصوصی ہوتی ہے. اور جو امام حسین کی مخصوصی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ تمام انبیاء تمام ارواح آتی ہیں کربلا میں. ایک شخص تھا اور اس کا نام جو ہے مہدی نام تھا. تو وہ جو ہے ہر سال زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے, ہر سال جاتے تھے. لیکن ایک سال جو ہے حالات اچھے نہیں تھے, تو یہ ہوا کہ اس بار یہ زیارت کو نہیں جائیں گے. جب یہ معلوم ہو گیا تو بہرحال یہ انجمن کے صاحب بیاس تھے, نوابی پڑھتے تھے. تو لوگوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جلسہ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں ساتھ میں اور مشورہ کرتے ہیں, سب جو ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کرے اور جمع کر کے انہیں بھیج دیا جائے. پاپیادہ سفر ہوتا ہے, بڑا جلدی سمیٹ رہے ہیں, گھبرائیے نہیں. پاپیادہ سفر ہوتا تھا کہ جمع کر کے انہیں بھیج دیا جائے, ہر سال کربلا جاتے ہیں لہٰذا اس سال بھی چلے جائیں. تو اب جو ہے جلسہ ہوا, سب بیٹھ گئے, انجمن کے صاحب بیاض بھی تھے, سب بیٹھ گئے. اب اس جلسے میں یہ ہوا کہ بہرحال پوری انجمن جو ہے کربلا جائے گی, ہے نا, پاپیادہ سفر تھا. اب جو ہے سب آمادہ ہو گئے. اب جب سب آمادہ ہو گئے, اب کربلا کی طرف جانے لگے, یہاں تک کہ شب جمعہ پڑ گئی اور کربلا سے چند میل دور تھے. یہ ہوا کہ صبح میں پھر جو ہے ہم کربلا پہنچ جائیں گے, یعنی دوپہر تک کربلا پہنچ جائیں گے. اب لوگ جو ہے راستے میں قیام کیا کہ آج رات میں سوئے اور کل دن میں جائیں گے, لیکن شب جمعہ تھی. تو اب بعض لوگوں نے یہ سوچا کتنا بہتر ہے کہ رات ہی ہم جو ہے کربلا میں گزار لیں, شب جمعہ کربلا میں گزار لیں. اب جو ہے یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رات ہی میں سفر کرتے ہیں تاکہ آدھی رات تک ہم کربلا پہنچ جائیں گے. شب جمعہ ہے, کتنا بہتر ہوگا کہ رات جو ہے کربلا میں گزار لیں. اب سب آمادہ ہو گئے, آمادہ ہونے کے بعد کربلا رات میں پہنچ گئے. اب پہنچ گئے کربلا میں, زیارت کیا, گریا کیا, زری کو پکڑ کر روئے. اب اس کے بعد جو ہے انجمن تو پوری گئی تھی اور یہ صاحب بیاض تھے مہدی. اب انہوں نے یہ سوچا کہ نوحہ پڑھا جائے, تو انہوں نے کہا کہ کس کا نوحہ پڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بیاض کو بند کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کھولیں گے اور جس کا نوحہ نکل جائے گا اس کا نوحہ پڑھیں گے. اب جو بیاض کو کھولا تو اب جو نوحہ نکلا تو وہ علی اکبر علیہ السلام کا نوحہ نکلا. اور انہوں نے نوحہ پڑھا, ماتم گریا. اب جو ہے سب چلے گئے آرام کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ. اب جب رات میں سوئے تو مہدی نے کیا دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مہدی ہم تمہارے آقا آئے ہیں. کہا کون آقا؟ کہا کہ تم کہاں آئے ہو؟ کہا کہ آقا حسین. کہا ہاں. پھر سوال کیا, کہا کہ مہدی یہ بتاؤ کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں؟ کہا کہ مولا وہ سب جو ہے بخیر ہیں. دیکھیں آپ جس طریقے سے آپ امام حسین کو چاہتے اس سے زیادہ مولا آپ کو چاہتے ہیں. پوچھا کیسے ہیں؟ کہا بخیر ہیں. پھر اس کے بعد کہا یہ مہدی دیکھو اب جب کربلا آنا تو علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. اب یہ تڑپ گئے, ہاتھ کو جوڑا. کہا مولا کوئی روایت غلط پڑھ دی. کہا نہیں, جب سے تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں اب تک رو رہی ہے. ہاں زیادہ رو وہ کڑیل جوان علی اکبر کی جب آواز دیتے ہیں بوڑھا باپ کے ہنیوں کے سہارے پہنچا. اسے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد عنایت فرما.